سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو شفا بھی کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو ایک حدیث مبارکہ میں ہر بیماری سے شفا بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو نماز کی تقریباً تمام رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید ارشاد فرمایا کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اس سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 7 آیات ہیں جن کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر دیکھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ دنیا میں جو بھی تعریف کی جائے گی وہ تعریف دراصل کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اگر آپ کسی مخلوق کی، کسی چیز کی، کسی ایجاد کی بھی اگر تعریف کریں گے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، چونکہ وہ مخلوق اللہ کی ہے، وہ چیز کا مٹیریل اللہ نے پیدا کیا۔ اس لیے کائنات میں آپ جس کی بھی تعریف کریں گے حقیقتاً وہ کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام جہان، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں۔ ایک تو یہ جہان ہمیں ہمارا نظر آتا ہے، زمین اور آسمان والا جہان۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے جہان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، شہنشاہ مطلق ہے، قادر مطلق ہے اور عظیم کائنات کا عظیم خدا ہے۔ تو اس لیے ہر تعریف کا مستحق وہی بنتا ہے۔ باقی بندوں کی تعریفیں تو عارضی ہوتی ہیں، ختم ہو جانے والی ہوتی ہیں، اصل تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مکمل ترجمہ دوبارہ سن لیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے سب کا۔ آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑا مہربان ہے۔ کتنا مہربان ہے آپ دیکھ لیں، کیسے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے اور کیسی کیسی نافرمانیاں اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مہربان ہے۔ فوراً نہیں پکڑتا، فوراً گرفتاری نہیں ڈالتا، فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً کسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا۔ مہربان ہے۔ الرحیم، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، رحمت کرتا رہتا ہے۔ بندہ چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پر ہوتی ہی رہتی ہے، بشرطی کہ بندہ اس کا حق ادا کرے۔ بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے کو جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزمودہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کوشش، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں، وہ بڑا مہربان ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ جب زمین و آسمان سب ختم تو پھر ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، جس کو میدان قیامت بھی کہتے ہیں، میدان معاشر بھی کہتے ہیں، حشر کا میدان بھی کہتے ہیں۔ ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب اس میدان میں جمع ہوں۔ اس میدان کا، اس فیصلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ کی بات چلے گی اور کسی کی بات نہیں چلے گی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ہاں، جب اللہ کی مرضی کے بعد اللہ کے نبی کی بات بھی چلے گی، اللہ کے نبی شفاعت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی اپنی امتوں کی سفارش بھی کریں گے، لیکن حقیقی مالک قیامت کے دن کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں، قیامت کا دن اتنا خطرناک
دن ہے کہ جب قیامت آئے گی ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، زمین اور آسمان فنا ہو جائے گی، سورج اور چاند اور ستارے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے جو اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کائنات کو بھسم بھی کر سکتا ہے، اس کائنات کو تباہ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ قیامت کتنی قیامت خیز ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ ماں کا کتنا پیار ہوتا ہے، ماں کو اپنی فکر پڑ جائے گی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑ جائے گی، اتنی دہشت ہوگی قیامت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ تو قیامت کا منظر ہوگا، پھر قیامت کے بعد جب حاضری ہوگی سارے لوگ قبروں سے نکل کر بھاگیں گے میدان قیامت کی طرف اپنا اپنا حساب دینے کے لیے، تو میدان قیامت سجے گا، ایک ایک بندے کا ایک ایک عمل دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ پھر جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا انعام ملے گا، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا۔ تو اتنے عظیم دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، مالک یوم الدین۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہی کے لفظ پر غور کریں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ نہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت ہم تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے، جھکیں گے تو تیرے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے تو تجھے کریں گے، عبادت کریں گے تو صرف تیری کریں گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہر سورہ فاتحہ میں ہم اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ اور کسی بت کے سامنے جھک جائے، کسی قبر کے سامنے جھک جائے، یا کسی مزار کے سامنے جھک جائے، یا سجدہ ریز ہو جائے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو سورہ فاتحہ کی آیات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اسی کا حصہ ہے۔ اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، ہر مشکل میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں، ہر موقع پر جب بھی ہمیں پکارنا پڑے تو تجھے پکارتے ہیں، تجھے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اور مدد کی ضرورت پڑے ہم دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہیں بھاگتے، مخلوق کی طرف نہیں بھاگتے، بلکہ اے ہمارے پروردگار ہم تیری طرف بھاگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم چونکہ جب موقع بنتا ہے اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں، پھر کام ہمارے ہوتے نہیں، کہتے یار پتہ نہیں کام کیوں نہیں ہو رہا، بھئی آپ نے صحیح جگہ پر رابطہ ہی نہیں کیا، آپ نے صحیح جگہ پر اپنا نمبر ملایا ہی نہیں، تو آپ کا کام کہاں سے ہونا ہے؟ بھاگے ادھر ادھر۔ اللہ فرماتا اچھا مجھے چھوڑ کے مخلوق کی طرف بھاگتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ ہاں بطور ذریعہ تو آپ کسی کو سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر سے بطور ذریعہ، اس طرح تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس پر کلی اعتماد کر لیں بس یہی مجھے شفا دے گا، تو یہ جہالت کی انتہا ہے۔ ڈاکٹر بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی تعویذ کرنے والا بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا کون دے گا؟ اللہ، وہ صرف ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا کنسپٹ جو ہے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا کرتے ہیں ہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے اور سیدھے راستے پر چلا بھی دے۔ بعض اوقات بندہ سیدھا راستہ تو دیکھ لیتا ہے لیکن اس پہ چلتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ ڈبل دعا اس کے اندر ہو گئی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا بھی دے۔ اب جس طرح فیکٹریاں تو سب نظر آتی ہیں لیکن کام کسی کسی کو ملتا ہے، تو ہم اگر کہیں یا اللہ ہمیں فیکٹری دکھا دے، فیکٹری کا گیٹ دکھا دے، فیکٹری کا گیٹ تو نظر آ جائے گا، فیکٹری میں نظر آ جائے گی لیکن کام نہیں ملے گا۔ اب مطلب سمجھ آیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا، دکھا بھی دے اور چلا بھی دے، کیونکہ ہم دیکھ لیں گے تو ہم تو وہی کھڑے رہیں گے، تیری مدد کے بغیر چل نہیں سکیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا۔ آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اب وہ کون ہے؟ اللہ نے ایک اور آیت کریمہ میں 5ویں سپارے میں ان کو واضح کر دیا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔
वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका, कि वो कौन है? अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल, नबी, सिद्दीक, शुहदा, स्वालिहीन, नेक बंदे, औलिया किराम, जो सही औलिया किराम कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले हैं, तो उनका रास्ता तू हमें दिखा और उनके रास्ते पर चला जिन पर तुमने इनाम किया था। इनाम याफ्ता ये लोग हैं, तो इनका रास्ता ही हमारे इनाम का सबब बनेगा। नबियों का, अल्लाह के जो नबी हैं उनका रास्ता, सिद्दीकीन का जो सच्चे लोग हैं उनका रास्ता, और शुहदा का, शहीदों का रास्ता जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, और स्वालिहीन, स्वालिहीन में अल्लाह के नेक बंदे, औलिया किराम सब आ जाते हैं, उनका हमें रास्ता दिखा। वहसुन उलाइका रफीका, और इनका साथ बेहतरीन साथ, इनका साथ हमें नसीब फरमा दे। ये सही औलिया किराम की बात हो रही है। आजकल तो बहुत सारी जगहों पर भंगियों, चरसियों, मलंगों, बेनमाजियों के मज़ार बने हुए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका रास्ता नहीं मांगा जा रहा है, वो तो गलत तरीके से ऐसे लोगों ने, जाहिलों ने ये काम कर दिया, और जाहिल लोग वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, और बाहर बाजारों के बाहर भांग, चरस, सूटे और नशा चल रहा है, मलंग घूम रहे हैं, कपड़े पूरे नहीं, नाक धड़क पड़े हुए, और लोग वहाँ जा रहे हैं कि यहाँ कोई सवाब मिलेगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये लोग औलिया किराम नहीं है। चाहे मज़ार आसमान से ऊंचा खड़ा कर दे, मज़ार खड़ा करने से कोई अल्लाह का वली नहीं बन जाता। अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह के कुरान पर अमल करता है और प्यारे नबी के फरमान पर अमल करता है, चाहे उसका मज़ार बने या ना बने। मज़ार बनना कोई प्यार नहीं, तो लिहाजा आज लोगों ने इन चीज़ों को मेयार बनाया हुआ है, जहां मर्जी जाके झुक जाते हैं, किसी चीज़ का पता नहीं होता। सही औलिया किराम उनके सामने झुकना जायज़ नहीं। झुकना तो सिर्फ किसके सामने? अल्लाह ताला के सामने। रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। आखिरी आयत करीमा, आयत नंबर 7। तो सूरह फातिहा में कुल कितनी आयतें? 7 आयतें। आखिरी आयत, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता न दिखा जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और ना गुमराह हुआ। या अल्लाह जिन पर तेरी नाराजगी, तेरा गज़ब, तेरा गुस्सा नाज़िल हुआ, उनका रास्ता हमें ना दिखाना, और जो गुमराह हो गए, भटक गए, सीधे रास्ते से दूर हो गए, उनका रास्ता भी हमें ना दिखाना। उलमा ने इसकी मेन तफसीर ये लिखी है कि अल-मग़दूबी अलैहिम से मुराद यहूदी है और ज़ालिमीन से मुराद ईसाई है, कि या अल्लाह हमें यहूदी और ईसाइयों का रास्ता ना दिखाना, क्योंकि यहूदियों पर भी अल्लाह का गज़ब और गज़ब नाज़िल हुआ जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं किया, और ईसाइयों पर भी अल्लाह का गज़ब और गज़ब नाज़िल हुआ जब उन्होंने हमारे प्यारे नबी को तस्लीम नहीं किया। यहूदी और ईसाइयों दोनों ने हमारे प्यारे नबी को तस्लीम नहीं किया, आपकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम नहीं किया, तो ये गुमराह है, भटके हुए, सीधे रास्ते से दूर हो चुके हैं, तो इनका रास्ता हमें ना दिखा। यानी मरकजी तफसीर इसकी ये है, वरना इसके अलावा क्योंकि कुरान पाक की आयत का ये होता है जिसे फिट उसे गिफ्ट, यानी मतलब ये कि आयतें आम हैं, कोई भी गुमराह लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं कि जिन पर अल्लाह का गज़ब और नाराजगी नाज़िल हुई है, चाहे वो यहूद और नसारा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई और, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ है, जो अल्लाह के कुरान के खिलाफ है, प्यारे नबी की हदीस की मुखालफत करते हैं, उन सब का रास्ता हमें ना दिखा। हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जो अल्लाह के कुरान पर चलते हैं और प्यारे नबी के फरमान पर चलते हैं। आज हमारी हालत ये हो चुकी है, जैसा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी ये हालत हो चुकी है, वज़ा में, कता में, शक्ल सूरत में, लिबास में, बूदोबाश में, चलने फिरने में हम काफिरों की तरीके इख्तियार कर चुके हैं। मदद अल्लाह से मांगते हैं और तरीकों पर चल रहे काफिरों के, कपड़ों में, चलने फिरने में, वज़ा कता में, शक्ल सूरत में, बोल चाल में, स्टाइल में यहूद और नसारा की पैरवी कर रहे हैं, हिंदुओं की पैरवी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो जाए। ऐसा नहीं होगा जब तक हम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत हम पर नाज़िल नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।